ان دو عورتوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، دو قسم کی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اللہ ان عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، مسلمان عورتیں ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورت کی حالت راز ناقابل بیاں تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے اپنے آبائے کرام علیہم السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ عورت کو ایک بلند مرتبے انسان کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیا ہے۔ عورت کو ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت و کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب اندازہ ہوگا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیسی ہونا چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کے بنیادی عنصر و وجودی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد اور عورت دونوں سے مل کے تشکیل پاتا ہے اور دونوں ہی اس کے معرض وجود میں آنے اور بقا میں بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی طمانینت اور آشیانے کا چین و سکون عورت اور اس کے زنانہ مزاج پر موقوف ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کمال کی منزلیں طے کرتی ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کے پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے یہ پردے کا کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سنو، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھوں میں شرم و حیا نہیں۔
اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پر ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں، اور اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پر ناز کرے، تجھ سے پہلے کتنی حسن و جمال کے پیکر عورتیں قبروں میں جا پڑیں، وہ بھی کبھی اپنے حسن پہ بہت ناز کیا کرتی تھیں، آج ان کے حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو، تو پھر اپنے حسن پہ ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں، ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا تھا، لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو، میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زاری اور چیخو پکار پہ اتر آتی ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے، اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی سی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔
پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہیں اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر کھول کے رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے اسی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتی ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتی ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔